اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار تھا اور یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے اس بیماری سے راحت عطا فرمائیے اور مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اور اگر ابھی وقت نہیں آیا تو مجھے اٹھا لیجئے، اور اگر یہ بیماری میری آزمائش کے لیے ہے تو مجھے صبر عطا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر میرے پاس سے ہوا تو میں یہ دعا کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ تو میں نے اپنے یہ کلمات دہرا دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو عافیت عطا فرما اور شفا عطا فرما۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اس دنیا میں انسان پر کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی اسے مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خوشی بھی ایک قسم کی آزمائش ہوتی ہے، اور انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی انسان پر اپنی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور کبھی انسان کو اپنی کچھ نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ یہ عافیت یوں تو ایک لفظ ہے، لیکن یہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ انسان کی دینی اور دنیاوی زندگی میں، یا اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں، ہر قسم کے خیر کا حصول اور ہر قسم کے شر سے حفاظت، اس کو آپ ایک لفظ میں عافیت کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے بہت کثرت کے ساتھ عافیت طلب کیا کرتے تھے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عافیت کی دعا اللہ تعالی سے مانگی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ کلمات دہرایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک تعلیم ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے۔ اور آج کی اس روایت میں بھی آپ نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیماری کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرو، بالخصوص اس فتنوں کے دور میں جس میں اور آپ جی رہے ہیں، جہاں انسان کو فتنوں کی آمد کا پتہ نہیں چلتا، خبر بھی نہیں ہوتی، اور انسان دین اور دنیا کے معاملے میں کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ عافیت طلب کی جائے، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔